السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے صحیح سے سن پا رہے ہوں گے۔ جس پلیٹ فارم پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ایکس پر ہوں یا یوٹیوب پر اور یا پھر فیس بک پر۔ فیس بک اور یوٹیوب پر جو کامنٹس آتے ہیں میں ان کو دیکھ پاتا ہوں، خصوصاً یوٹیوب کے، لیکن ایکس پر اگر کامنٹس آتے ہیں تو وہ ہمیں شو نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں وہاں جی بھر بھر کے گالی دے رہے ہیں تو وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، ٹو بیڈ۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ٹاپک ہے ہیومینٹی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ہم نے تمہیں ایک میل اور فیمیل سے پیدا کیا ہے، مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کا مقصد یہ ہے تقسیم کرنے کا، لتعارفوا، تاکہ یہ قومیں اور قبیلے تمہاری آئیڈینٹی بنے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا، اور آج اس موضوع کے اوپر کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اتنے آپ ویڈیو کے شروع میں جہاں جہاں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں وہ بھی کر دیں۔ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے انسانیت کا جو درس دیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں یا کسی دوسرے ازم میں، کسی دوسری آئیڈیالوجی میں نہیں پایا جاتا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو آج انشاءاللہ ثابت کرنا ہے۔ آپ نے کچھ احمق لوگوں کو یہ سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی خدمت کی۔ یہ مذہب سے اوپر اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ اوپر اٹھ کے کہاں جائیں گے؟ مذہب سے اوپر آپ اٹھ ہی نہیں سکتے۔ مذہب سے جیسے ہی اوپر اٹھیں گے ایک دم گر جائیں گے، چونکہ مذہب سب سے اوپر ہے۔ اور مذہب کو ہم لوزلی، اس کا جو ترجمہ ہے، یہ دین کے لیے یا دھرم کے لیے ہم مذہب استعمال کرتے ہیں، ریلیجن کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ دھرم کو یہ لوگ کہتے ہیں ہندو کے، جی دھرم کی ڈیفینیشن آپ کو نہیں پتا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک ہی ہے، وے آف لائف۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے بڑا ریلیجن ہے، وہ بھی احمق ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی خدمت کی جائے، وہ بھی احمق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، انسانیت مذہب کا ایک پارٹ ہے، اور جو چیز کسی چیز کا پارٹ ہوتی ہے وہ اس سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی کا ٹائر، وہ آپ کی گاڑی کا ایک پارٹ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ گاڑی سے اوپر اٹھ کر ٹائر پہ چلو، یہ کیسے پاسبل ہے؟ گاڑی سے اوپر اٹھ کر آپ ٹائر پہ چل ہی نہیں سکتے۔ ٹائر گاڑی میں لگے گا تو گاڑی چلے گی، آپ خالی ٹائر پہ نہیں چل پائیں گے۔ یا کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، مجھے گاڑی سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تو ٹائر کو چومنا ہے، کہ بھائی گاڑی سے کیوں مطلب نہیں؟ اصل تو گاڑی ہے، ٹائر تو اس گاڑی کا ایک حصہ ہے۔ تو جس طریقے سے ٹائر ایک گاڑی کا حصہ ہے اور امپورٹنٹ ہے، ایسے ہی انسانیت مذہب کا حصہ ہے۔ انسانیت مذہب سے اوپر نہیں ہو سکتی، جس طرح ٹائر گاڑی سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایسے لوگوں سے جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ انسانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسانیت کہتے کسے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ جی انسانیت کا مطلب ہے ہم سب سے محبت کرتے ہیں، پیسفل، سب سے محبت۔
اور آپ ان سے فوراً یہ سوال داغیں، اچھا مجرم سے بھی محبت کرتے ہو کہ اس کو معاف کر دو؟ کہنے نہیں نہیں نہیں، مجرم سے محبت نہیں کر سکتے، مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے گی ورنہ تو جرم پھیل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے محبت نہیں کرتے، کچھ سے آپ نفرت بھی کرتے ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے انسانیت کے خلاف، لوگوں کے خلاف، بچوں کے خلاف، آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، یہ فطری چیز ہے، تو آپ سب سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ تو انسانیت کی یہ ڈیفینیشن کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں پاسبل نہیں ہے، یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جس چیز کنسسٹنسی ہو وہ چیز کبھی بھی کامیاب نہیں۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے انسانیت کی کچھ لوگوں کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ ہیومن کرائسس یا انسانی مصیبت اور برائی کا علاج، وہ برائی اور مصیبت جہاں بھی ہو ضروری ہے، یہ انسانیت ہے، یہ ہیومینٹی ہے۔ لیکن جب آپ ان سے پوچھیں کہ اوکے بات صحیح ہے کہ اگر کہیں برائی ہے، مصیبت ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ کہ تم مصیبت اور برائی کس کو کہتے ہو؟ اب یہاں گاڑی پھنس جاتی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے نزدیک برائی وہ ہے جو ان کے ورلڈ ویو کے مطابق برائی ہو۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، مثالوں سے بات سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت دنیا نے، خصوصاً ویسٹرن کنٹریز نے اور ان کے دباؤ میں جتنے ممالک ہیں، انہوں نے افغانستان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ بائیکاٹ ان دا سینس کہ بھائی ہم آپ کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وجہ دیکھیں کتنی معقول ہے ان کے نزدیک وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے لبرل ایجوکیشن عورتوں کو نہیں دی، آپ وہ اس پر بلیو نہیں کرتے ہیں کہ لبرل ایجوکیشن عورتوں کو دی جائے۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی لبرل ایجوکیشن کہاں سے آئی ہے؟ لبرل ایجوکیشن بنانے والی ویسٹرن کنٹریز ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آپ کے نظام اور آپ کے بنائے ہوئے کورس کو اپنے گھر کی خواتین کو پڑھائیں اور اپنے کلچر کو بدل دیں؟ تو ہم تو یہ کام نہیں کرتے۔ یہ افغانستان کے لوگوں کی دلیل ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ اس سے متفق ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے، دنیا نے یہ کہا کہ یہ برائی ہے، چونکہ عورتوں کو لبرل ایجوکیشن نہیں دی جا رہی ہے، سیکولر ایجوکیشن نہیں دی جا رہی ہے، یہ برائی ہے، اور اس برائی کی وجہ سے ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، اور بائیکاٹ کے نتیجے میں وہ عورتیں کہ جن کے غم اور درد میں یہ لوگ گھلے جا رہے ہیں، وہ چاہے مر جائیں، ان کو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہوں، ان کے یہاں غربت پھیلے، ان کے یہاں روٹی کا مسئلہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ مر جائیں، یہ ہمیں تسلیم ہے، لیکن یہ تسلیم نہیں ہے کہ ان کو ایجوکیشن نہ ملے۔ تو دیکھیں برائی اور مصیبت کو جو ڈیفائن کیا انہوں نے، وہ اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے کیا۔ اب اگر آپ اس کو ہیومینٹی کہتے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن اصل یہ دیکھنا ہے کہ ہیومینٹی ہے کیا، انسانیت ہے کیا۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے ہی انسانیت کا درس دیا ہے اور یہ ہمارا دعویٰ اور چیلنج ہے، تو پھر ہم یہ پہلے بتائیں گے کہ انسانیت کیا چیز ہے۔ انسانیت جس کو لوگ عام سڑک کے اوپر چلنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ انسانیت کا مطلب سب سے محبت کرنا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ سب سے محبت کر ہی نہیں سکتے، آپ برائی کو اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ڈیفائن نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو ورلڈ ویو بنایا ہے اس کے اعتبار سے برائی سب کے نزدیک برائی ہونی چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں، وہ آپ کا ورلڈ ویو ہے، دنیا دوسرے لوگوں کا ورلڈ ویو الگ ہوگا۔ پھر انسانیت ہے کیا؟ دیکھیں انسانیت دراصل ایک مقام اور ایک مرتبے کا نام ہے، ایک رینک کا نام ہے، درجے کا نام ہے، اور یہ درجہ، یہ مقام، یہ مرتبہ انسان کو صرف اور صرف اسلام نے دیا ہے، یہ مرتبہ کسی اور نے نہیں دیا۔ وہ مرتبہ کیا ہے؟ وہ مرتبہ ہے خلافت کا۔ اس مرتبے اور اس رینک کے اوپر انسان کو کسی اور نے نہیں بٹھایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بٹھایا جب انسان کی تخلیق کی، وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے، وہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کریٹ کر رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گی، اگر عبادت ہی کرنی ہے تو ہم تو ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ وہ پورا ایک کانورسیشن ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور خلافت کا، انسان کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ
یا اسلامی خلافت کیا ہے؟ آپ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو وہ خلیفہ ہے کہ جو جس کو آپ کہہ لیں کہ اسلامی حکومت کا حاکم، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے آیت سے سمجھیں۔ یہ آیت ہے سورہ صاد میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اچھا، پھر اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری ہے کہ فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حق یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ یہاں میں نے حق کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے انصاف۔ وہ اس لیے کیا ہے چونکہ اسی صفحے میں 2 آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فحکم بیننا بالحق۔ 2 فرشتے حضرت داؤد کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہاں حق کا ترجمہ انصاف ہے، تو 2 آیتوں کے بعد جو حق آیا وہاں پر بھی حق کا ترجمہ انصاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، حق کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، اور اپنی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دینا، یہ خلافت ہے۔ اور اس رینک اور اس مرتبے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائز کیا ہے۔ اب میں آگے چل کر تھوڑا بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ حق کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہبوں نے اور آئیڈیالوجیز نے انسان کو کیسے ٹریٹ کیا۔ انسان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا کہ ملحدوں سے آپ پوچھیں کہ انسان کیا ہے، وہ کہے گا کہ سوشل اینیمل ہے، جانور ہے، بس یہ کہ تھوڑا سا اس کے اندر ریشنالٹی میں اضافہ ہو گیا، ورنہ اس میں اور کتے میں، اس میں اور گدھے میں، اس میں اور بندر میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے اب ماں باپ ایک ہیں۔ تو جب آپ ایک ملحد سے پوچھتے ہیں تو وہ انسان کا درجہ اس قدر گھٹا دیتا ہے کہ اس کو جانور کے لیول کے اوپر لے آتا ہے، بس یہ کہتا ہے کہ ہاں اتنا ہے کہ اس کی ریشنالٹی تھوڑا بڑھ گئی نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم انسان کے مرتبے کو گھٹا رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ یہ انسانیت ہے۔ ہم نے اس کے مرتبے کو بڑھایا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے بنو آدم کو، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی۔ ملحد سے پوچھو تو وہ جانور بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے تو وہ انسان کو عزت دیتا ہے۔ ہم نے عزت بخشی اور ان کو اس لائق کیا کہ وہ زمین اور سمندروں میں سفر کریں، اور ان کو اچھی غذائیں دی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بہت سی مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ یہ سٹیٹس ہے انسان کا قرآن کی نظر میں، اور ملحد اور لبرل کی نظر میں انسان کا سٹیٹس ہے کہ وہ جانور ہے۔ آپ عیسائی سے پوچھیں کہ بھائی انسان کا سٹیٹس کیا ہے؟ عیسائیت میں انسان کا سٹیٹس خلافت نہیں ہے، وہ خلیفت اللہ نہیں ہے۔ انسان کا سٹیٹس یہ ہے کہ ہر وہ بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوگا وہ اوریجنل سن یعنی اصلی گناہ کے ساتھ پیدا ہوگا، یعنی پیدا ہی گنہگار ہوا ہے، پیدا ہی گنہگار ہوا ہے۔ اب اس کو اس گناہ کو ختم کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دنیا کے اکثر ممالک میں، چونکہ ہم کیپٹلسٹ سسٹم کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا میں آپ کے بتا دوں ڈیٹا کہ امریکہ میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو $1,00,000 کم سے کم اس کے اوپر قرض ہوتا ہے، یعنی وہ قرض دار ہی پیدا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ امریکہ میں جتنی پاپولیشن ہے اس کے اوپر اگر اس پورے قرض کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو ہر بچے کے اوپر 1,00,000 کا قرضہ ہے۔ یہی صورتحال انڈیا پاکستان میں ہوگی، وہاں $1,00,000 کا نہیں قرضہ ہوگا، $1,00,000 کا ہوگا، یا میں کہتا ہوں $1,00,00,000 کا ہوگا۔ قرضہ تو تمام ممالک کے اوپر ہے، چند ہی ممالک ہے دنیا میں کہ جن کے اوپر قرضہ نہیں ہے، ورنہ جیسے افغانستان ہے کوئی قرضہ نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے قرض سے آزاد پیدا ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آج کے دور میں ہر بچہ قرضدار پیدا ہوتا ہے، عیسائیت میں ہر بچہ گنہگار پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ وہ گناہ ہے ان کے مطابق جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے ایک اصول دے دیا، وہ اصول یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ ایک کا گناہ دوسرے کے سر نہیں مڑھا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ گناہ کسی اور نے کیا اور بھگتے کوئی اور. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کیا تو اس کی سزا سارے بچوں کو ملے، دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ملے چونکہ وہ آدم کی اولاد میں سے، یہ نہیں ہوگا. اگر وہ گناہ آدم کا ہے تو پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی سوال ہوگا، وہ کسی اور سے سوال نہیں ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کے گناہ کو لے کر اپنے سر پر اس دنیا میں پیدا ہوں. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ نہیں کیا. قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہوئی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا. اس کے باوجود بہرحال نبی تھے، بھول ہوئی، انبیاء سے بھول بھی نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ تو انسان کو سب سے پہلے انسان کو معاف کر رہا ہے، لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کوئی معافی نہیں ملی بلکہ ہم سارے گنہگار ہیں. تو انسانیت کا درجہ، انہوں نے انسان کا درجہ کس قدر نیچے گرا دیا کہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور عیسائیت انسان کو ذلیل بناتی ہے. یہ فرق. اس کے بعد آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں انسان کا درجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان وہ جو بنو اسرائیل ہو، وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو انسان مانتے ہی نہیں. یہودی ایک ریسسٹ ریلیجن ہے، آپ یہودیت میں کنورٹ نہیں کر سکتے آسانی کے ساتھ. ہاں، اگر آپ کی کسی انسان کی ماں یہودیہ ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ یہودی ہے. قرآن کریم نے ان کے اس دعوے کو نقل کیا ہے، اور یہ دعویٰ کوئی نہیں کہ ہمیں صرف قرآن سے پتہ چلا ہے. آج ان کا بیہیویئر دیکھ لیں، ان کی کتابوں میں دیکھ لیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کسی یہودی کو اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے؟ وہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ ان کے دین میں آئیں. وہ نسل پرست اور ریسسٹ لوگ ہیں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود اور بعض کرسچنز کا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تم نہیں ہو. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تم سے نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد آپ کہہ دیجئے قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کہ اگر یہی بات ہے تو پھر خدا تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے اگر تم اتنے ہی محبوب ہو خدا کے. دوسری بات، بل انتم بشر ممن خلق، تم انسان ہو. یہ دعویٰ چھوڑ دو کہ تم خدا کے سب سے محبوب بندے ہو. تم انسان ہو، جیسے سارے انسان ہیں ایسے ہی تم بھی ہو. تو دیکھیے قرآن نے یہودیوں کو کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں دیا، عیسائیوں کو کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں دیا، مسلمانوں کو کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں دیا محض اس لیے کہ آپ ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے اس لیے خدا آپ سے محبت کرے گا. نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تمام کے تمام لوگ بشر ہونے میں، انسان ہونے میں برابر ہیں. کسی کا نسل کے اعتبار سے، ریس کے اعتبار سے کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. آپ ہندوؤں سے پوچھیں تو کیا ہی کہنے. اگر آپ ہندوؤں سے پوچھیں کہ بھئی ذرا انسانیت کہ آپ کے یہاں کیسے کام کرتی ہے وہ بتائیں، تو وہ کہیں گے کہ انسانیت کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اور وہ 4 حصے کیا ہیں جی؟ برہمن ہے، چھتریہ ہے، ویشیہ ہے، شودر ہے. خدا کی بات اور خدا کا کام کرنے کا حق کس کو ہے؟ برہمن کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو آپ دنیا میں جتنے بھی دھرم اور مذاہب ہیں اس میں دیکھ لیں کہ انسانیت کے درجے کو، یا آئیڈیالوجیز ہیں، ملحد ہیں، ان کے یہاں دیکھ لیں، انہوں نے انسانیت کے درجے کو نیچے کر دیا ہے یا انسان کو تقسیم کر دیا ہے. اسلام نے انسان کو اس درجے پر پہنچایا ہے جس درجے کو ہم انسانیت کہتے ہیں، اور وہ درجے کا نام کیا ہے؟ وہ اس درجے کا نام ہے خلافت، کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی زمین میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہ حق ہے. میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا، خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا، یہ خلافت ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ کام صرف حکومت ہی کرے گی؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے تو بس وہی خلیفہ ہوگا. نہیں، ہر انسان خلیفہ ہو سکتا ہے.
کوئی بھی انسان ہو دنیا میں وہ خدا کا خلیفہ ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے دو کام کرنے. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ خدا کا حق ادا کرے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کا حق ادا کرے. خدا کا حق ایک ہے، اور اس کے پھر بہت سے، یہ ایک اسپیکٹرم ہے. وہ حق یہ ہے کہ خدا کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کی عبادت کی جانی چاہیے. خدا کو کمپلیٹ اور پرفیکٹ سمجھے، خدا کو انکمپلیٹ نہ سمجھے، خدا کو اپنے جیسا نہ سمجھے، اپنے جیسوں کو خدا جیسا نہ سمجھے، وغیرہ وغیرہ. عبادت اگر کرنی ہے تو صرف خدا کی کرنی ہے، یہ خدا کا حق ہے. That's all. خدا کو اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں ہے انسان سے. اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس عبادت کا بینیفیشری خدا نہیں ہے، عبادت کا بینیفیشری وہ خود انسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس عبادت کا فائدہ کچھ اللہ تعالیٰ کو مل رہا ہے. تو خدا کا حق تو یہ ہے. اور انسان کا حق کیا ہے؟ انسان کے بہت سارے حقوق ہیں. میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک آدمی اگر ان حقوق کو، اپنے جو فیلو ہیومن بینگ ہیں ان کے حقوق کو ادا کرتا رہے تو وہ خلافت کے مرتبے پر فائز ہے، سب سے پہلا. لیکن خدا کا حق ادا کرنے کے بعد، خدا کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا حق ہے زندہ رہنے کا حق، زندگی کا حق. اب آپ یہ کہیں کہ یہ کون سی نئی بات ہے؟ یونائٹڈ نیشن نے بھی رائٹ ٹو لیو کے اوپر پوری دنیا کو ایگری کرایا ہوا ہے. ہر ملک نے سائن کیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پر، اور اس میں جو پہلا جو رائٹ ہے انسان کا، ہیومن رائٹس میں، وہ جو پہلا رائٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو لیو. تو آپ نے کون سا کمال کر دیا؟ تو جی کمال یہ ہے کہ ہم نے یہ کام 1400 سال پہلے کیا تھا، آپ کر رہے ہیں 50 سال پہلے. یہ کمال ہے. اور رائٹ ٹو لیو کس طریقے سے؟ جس زمانے میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس زمانے میں یہ کہنا کہ انسانی جان اتنی ویلیوبل ہے کہ ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. آج آپ کو یہ معمولی واقعہ لگ رہا ہے کیونکہ اس کو ٹائم گزر گیا، لیکن یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک شخص کو، ایک نفس کو قتل کیا، کسی ایک نفس کو، یہ نہیں کہا جا رہا کسی ایک مسلمان کو قتل کیا، کسی ایک نفس کو قتل کیا، بلا وجہ قتل کیا. وہ شخص زمین میں فساد اور کرپشن نہیں پھیلا رہا تھا، اس کے باوجود قتل کیا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. جس طرح کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ، جینوسائیڈ کا جو گناہ ہوگا وہ اس آدمی کو ملے گا. اور صرف ایک ہٹے کٹے کھاتے پیتے انسان کی جان کی ہی پرواہ نہیں کی ہے اسلام نے، بلکہ بچوں کی. قرآن کریم کی آیت سب کو پتا ہوگی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جس بچی کو زندہ درگور کر دیا گیا، پیدا ہونے کے بعد مار دیا گیا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یار یہ بچی ہے تو بڑی ہوگی تو اس کی شادی کرنی پڑے گی، شادی کریں گے تو دہیج دینا پڑے گا، کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے، مار دو. اس بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا. یہ اس لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے، اس لیے پوچھا جائے گا کہ وہ بتائے پوری دنیا کو، پوری انسانیت وہاں کھڑی ہوگی کہ اس کا کوئی جرم نہیں تھا اور اس کے ماں باپ نے اس کو قتل کیا. اسی طریقے سے وہ بچے جو بہت سے والدین اپنے بچوں کو بھوک مری کے مارے قتل کر دیتے ہیں، یا اس دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے، ابورشن کرا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ بھوک مری کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. یہ بچے کون ہیں؟ چاہے وہ پیدا ہو گئے ہوں، دنیا میں آ گئے ہوں، یا ابھی پیٹ میں ہوں. اور ایک خاتون اب اس کا اپنی یعنی ابورشن کرا لے، پریگننسی ختم کر دے، تو وہ قرآن کا وائلیٹ کر رہی ہے. یہ انسانی جان کی اہمیت ہے کہ ابھی وہ جان اس دنیا میں نہیں آئی ہے، لیکن اس کا حق اس دنیا کے اندر پہلے سے موجود ہے. والدین کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کو اس دنیا میں وہ آنے دیں، اللہ یہ کہ کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہو، وہ ایک ایکسیپشن ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ ہے انسانی جان کی ویلیو. دوسرا حق، حقوق بہت سارے ہیں، سارے بتاؤں گا تو میری رات ہو جائے گی، آپ کی صبح ہو جائے گی. دوسرا جو حق ہے، جو یونائٹڈ نیشن نے نہیں دیا، جو کسی یورپین یونین نے نہیں دیا، جو کوئی گورنمنٹ نہیں دیتی ہے، اور جو کوئی مذہب نہیں دیتا ہے، وہ ہے حق کرامت. خصوصاً جو ماڈرن آئیڈیالوجیز ہیں وہ نہیں دیتی ہیں. جو دوسرے مذاہب ہیں وہ ادھر ادھر تھوڑا بہت بات کرتے ہیں، لیکن جس
مضبوطی کے ساتھ اور ایک سسٹم بنا کر اسلام نے اس کانسیپٹ کو پیش کیا ہے، وہ کہیں اور نہیں ملے گا. وہ ہے حق کرامت. حق کرامت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کی عزت اور اس کے معزز ہونے کا حق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو سب سے اہم خطبہ دیا ہے، تقریر کی ہے، وہ فتح مکہ کے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر کی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، تمام کے تمام صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے. اس وقت جو بات کی تھی وہ سمجھ لیجئے کہ وہ پورے اسلام کا خلاصہ تھا. اس موقع پر جو بھی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی، وہ فائنل اینڈ اسلام کا وہ کنکلوژن ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ کہا ہو تو وہ منسوخ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں منسوخ ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کے 2-1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا اس موقع پر؟ فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا وبلدکم ھذا، کہ تمہارے خون آپس میں، تمہارے مال آپس میں، اور تمہاری عزتیں اسی طریقے سے مقدس ہیں جیسا کہ یہ دن مقدس ہے اور یہ شہر مقدس ہے. کس شہر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں کھڑے تھے. کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اس مکہ مکرمہ کی، اس شہر کی کتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کے نزدیک، کوئی آدمی جب پہلی مرتبہ مکہ میں جاتا ہے تو وہ تو مکہ کی بارڈر کے اوپر ہی پہنچ کر ہی اپنے جذبات کھو دیتا ہے. یہ اس کے نزدیک اہمیت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اس شہر کی اہمیت ہے، ایسے ہی ہر ایک آدمی کی عزت کی اہمیت ہے. جس طریقے سے اس دن کی، وہ کون سا دن تھا؟ وہ حج کا دن تھا. اور حج کے دن کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو اہمیت اس دن کی ہے وہ تمہاری عزتوں کی ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ڈائریکٹلی قرآن میں انسان کو مکرم بنایا، معزز بنایا. دوسرے مذہبوں نے اور آئیڈیالوجیز نے اس کو ذلیل کیا، اس کو اس کے اسٹیٹس سے گرایا. اسی طریقے سے ایسا نہیں، قرآن کریم میں نے کل بھی اس کا حوالہ دیا تھا، انسان دوسرے کی عزت سے کب کھیلتا ہے؟ مثلا وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو. آپ کسی دوسرے کی عزت سے اس طریقے سے کھیلتے ہیں کہ اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں جس سے لوگ اس کا نام سن کر ہنسیں. اللہ نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو اس طرح کے ناموں سے نہ پکارو. غیبت کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جس طرح آپ جیسے ہی آپ کسی کی غیبت کریں گے تو آپ نے دوسرے کی بے عزتی کی، اس کی عزت کے اوپر آپ نے حملہ کیا. غیبت کا مطلب یہ ہے. اور غیبت وہ ہوتی ہے جو سچی ہو. مثلا آپ نے کسی شخص کے اندر کوئی عیب دیکھا اور آپ دوسرے کو جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یار فلاں آدمی تو ایسا ہے ویسا ہے، تو غیبت سچی ہوتی ہے، لیکن اس سچی بات سے بھی منع کر دیا چونکہ اس سے سامنے دوسرے بندے کی بے عزتی ہو رہی ہے. اور بہتان کیا ہے؟ بہتان بھی حرام ہے. جس طرح غیبت حرام ہے، بہتان بھی حرام ہے. بہتان یہ ہے کہ ایک عیب فلاں آدمی میں نہیں ہے اور آپ وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں فلاں آدمی ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ بھی حرام ہے. تو غیبت حرام اس لیے کہ ایک سامنے والے کی عزت کا سوال ہے. بہتان حرام چونکہ سامنے والے کی عزت کا سوال ہے. تو چغلی حرام کہ سامنے والی کی عزت کا سوال ہے. اور یہ عزت انسان کی صرف دنیا میں زندہ رہتے وقت نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی کرنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسر عظم المیت ککسرہ حیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مردہ کی ہڈی توڑنا، اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑ دی جائے. مرنے کے کوئی آدمی اگر مر گیا تو اب یہ نہیں کہ اس کی لاش کی بے حرمتی کی جائے گی، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ ہوگا. وہ ایک انسان کی لاش ہے، اگرچہ انسان ختم ہو گیا، وہ تو روح چلی گئی، یہ بے حس ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لیکن عزت اس کی بھی ہے. تو اس کی اگر کوئی بے حرمتی کرے گا کہ اس کو ویسے ہی گرا دے گا لاش کو، یا اس کے جسم کو کہیں سے کاٹے گا یا اس کی ہڈی توڑے گا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ زندہ رہتے ہوئے ایک آدمی دوسرے کو نقصان پہنچائے اور تکلیف پہنچائے. ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تذکروا موتاکم الا بالخیر، کہ تم اپنے مردوں کے بارے میں جب بات کرو تو اچھی ہی بات کرنا، کوئی برائی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ایک آدمی مر گیا چلا گیا، ٹھیک ہے، اس کی برائیاں اب اس کے ساتھ چلی گئی، اس کی برائیوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اچھائیاں یاد کرو۔ تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت کو باقی رکھا ہے، یہ ہے حق کرامت۔ اب بتائیے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں کہاں حق کرامت لکھا ہوا ہے؟ بتائیے کون سا ملک یہ کہتا ہے کہ غیبت نہیں کر سکتے، چغلی نہیں کر سکتے؟ کون سا نظام یہ کہتا ہے کہ تم بہتان نہیں لگا سکتے؟ دنیا میں دن رات ایک دوسرے کے اوپر لوگ بہتان لگاتے ہیں۔ آپ دوسرے کے اوپر کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں ایز لانگ ایز، میں سیکولر نظام کی بات کر رہا ہوں، ایز لانگ ایز آپ سامنے والے کو مالی نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر آپ نے سامنے والے کو مالی نقصان پہنچایا کہ آپ کے الزام لگانے سے اس کی کمپنی فیل ہو گئی، اس کی جاب چلی گئی، اس کی تجارت ختم ہو گئی، تو وہ آپ کو پر ڈیفیمیشن کیس فائل کر سکتا ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں یہ قانون ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو کہیں اس سے قانون کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسلامی نظام کو فرق پڑتا ہے۔ اسلامی نظام نے انسان کو پابند بنایا ہے کہ سامنے والے کی عزت کو آپ اس طریقے سے نیلام نہیں کر سکتے۔ تو بتائیں کہ کون سا ازم اور کون سی آئیڈیالوجی اس دور میں انسان کو وہ حق دینے کو تیار ہے کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، یعنی معزز، معاشرے میں، اس سوسائٹی میں معزز ہونے کا حق۔ ایسے ہی ایک اور حق ہے، اور وہ ہے قانون کے سامنے سب برابر، ایکوالٹی بیفور لا۔ قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، انڈیا کا قانون بھی ایسا ہی، امریکہ کا قانون بھی ایسا ہی، پاکستان کا قانون بھی ایسا ہی، سب ملکوں کے قوانین ایسے ہی ہیں کہ بھائی کوئی جرم کرے گا تو سب کے لیے سزا برابر ہی ہے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ آپ انڈیا میں مثلا اگر ہیں تو پریزیڈنٹ کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے، کیس ہی نہیں فائل کر سکتے۔ پاکستان کا بھی یہی ہے، امریکہ کا بھی یہی ہے۔ امریکہ میں اگر پریزیڈنٹ کے خلاف کیس چلنا ہے تو وہ عام آدمی نہیں کرے گا، اس کو فل فلیج امیونٹی حاصل ہے، وہ عام آدمی نہیں کرے گا۔ وہ امریکہ میں جو کانگریس ہے، یعنی جس کو ہم پارلیمنٹ بولتے ہیں، وہاں پر امپیچمنٹ ہوگا۔ یو ایس کی ہسٹری میں شاید 47-48 پریزیڈنٹ آ گئے، اس میں ایک ہی پریزیڈنٹ غالباً اس کے خلاف امپیچمنٹ کو سکسیس ملی ہے شاید، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ایک کو بھی نہ ملی ہو۔ تو اب ایک صدر کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو پورے پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کا ایک پیج پر آنا، اور وہ پھر اس کے خلاف امپیچمنٹ کریں، تب جا کر آپ صدر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بلکہ صدر کو یہ اختیار ہے دنیا کے اکثر ممالک میں کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو اس کے جرم سے وہ معاف کر دے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پھانسی کی سزا جن لوگوں کو ہو جاتی ہے انڈیا، پاکستان اور بہت سے کامن ویلتھ کنٹریز میں، یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے بھی پھانسی کی سزا کے اوپر سائن کر دی ہے، تو آخر میں بات کہاں جاتی ہے؟ صدر کے ٹیبل کے اوپر، کہ صدر معاف کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ معافی مل جائے۔ تو یہ صدر کو معاف کرنے کا اختیار کیوں ہے؟ صدر بھی تو ایسا ہی انسان ہے جیسے ہم ہیں، ہم جیسے ایک انسان کو، ایک مجرم کو معاف کرنے کا حق کیوں ہے؟ جی وہ ریاست کا سربراہ ہے، وہ حکومت کا سربراہ ہے، تو سربراہ حکومت کا جو اسٹیٹس ہے وہ الگ ہوگا۔ اسلامی نظام میں ایسا نہیں ہے، خلیفہ کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اسلامی نظام کے سربراہ کو، جو اس دنیا میں سربراہی کر رہا ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مجرم کو معاف کر دے، چونکہ اس نظام کا سربراہ انسان ہے ہی نہیں، اس نظام کا سربراہ خدا ہے۔ خدا نے کہہ دیا کہ مجرم کو کے جرم پر سزا ملے گی تو ملے گی، نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی۔ میں ایک حدیث جو آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، ایک مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت محبوب صحابی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے سفارش لے کر۔ ہوا یہ تھا کہ مدینے کی کسی خاتون نے، جو ایک ایسے قبیلے سے آتی تھی کہ جس قبیلے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو اس خاتون نے کہیں چوری کر لی۔ اب پتا چلا کہ بھئی ہاتھ کٹنا ہے، تو اور یہ معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پارشیالٹی نہیں کریں گے، تو ایک ایسے صحابی کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی تھے تیار کر کے بھیجا گیا کہ آپ جائیں اور سفارش کریں۔ انہوں نے جیسے ہی سفارش کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے آپ کا رنگ بدل گیا، لال ہو گئے، اور یہ کہا کہ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کہ بخدا اگر فاطمہ
بنت محمد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ وہ بھی اگر چوری کرتی خدا نخواستہ تو ہاتھ تو ان کا بھی کٹتا. یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک عورت اگر فلاں خاندان سے آتی ہے تو اس کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوگا. تمام لوگ قانون کے سامنے ایکول ہیں, یہاں تک کہ اہل بیت بھی, گھر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس قانون کے سامنے ایکول ہیں. اسے ہی ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا دوں, اور واقعہ ہے بہت ہے تو مشہور, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ سنا ہو. جبلہ ابن ایہم کا واقعہ. جبلہ ابن ایہم غسانی, بنو غسان ایک ٹرائب تھا, اور یہ سعودی اور سیریا کی بارڈر پر جو علاقہ ہے یہ وہاں پر تھے. یہ لوگ ویٹ اینڈ واچ کا کر رہے تھے کہ یار دیکھتے ہیں کہ اسلام کہاں تک پہنچتا ہے, اسلامی حکومت کہاں تک جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ ایمان نہیں لائے, حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایمان نہیں لائے, یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا اور اسلامی حکومت اتنی پاورفل ہو گئی کہ اس کے مقابلے میں رومن اور پرشین جو حکومتیں تھیں وہ بہت کمزور ہو گئی, ان کا کوئی فیوچر نہیں تھا. تو اب بنو غسان کا جو بادشاہ تھا جو زمانے کا, اس کا نام تھا جبلہ بن ایہم. اس نے فیصلہ کیا کہ چلو بھائی اسلام قبول کر لیتے ہیں, رومیوں سے تو اب کچھ ملنے والا ہے نہیں, وہ رومیوں کا حلیف تھا, ان کا الائی تھا, تو ان سے تو ملنے والا کچھ ہے نہیں, ادھر آ جاتے ہیں. تو اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک پیغام بھیجا کہ میں اگر اسلام قبول کر لوں تو کیا چانسز ہیں اس کے. تو حضرت عمر ابن خطاب نے جواب دیا کہ بالکل اہلاً و سہلاً, تمہیں وہی حقوق ملیں گے جو تمام مسلمانوں کو ملتے ہیں, تمہاری وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو تمام مسلمانوں کی ہوں گی. اور مسلمان فطری طور پر خوش تھے کہ ایک ملک کا, ایک علاقے کا بادشاہ اپنی پوری سلطنت کے ساتھ اسلام قبول کر رہا ہے, تو کیوں خوشی نہیں ہوگی. تو بہرحال اس نے یہ کیا کہ اپنے پورے کر و فر کے ساتھ 500 فوجیوں کے ساتھ وہ مدینہ آیا, اور مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے فوجیوں کو زرق برق لباس بھی پہنا دیے. تو ایسا لگا کہ جیسا کہ بڑی خوبصورت پریڈ ہو رہی ہے فوج کی, اور اس طریقے سے وہ لاؤ لشکر کے ساتھ مدینے میں آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. مدینے میں لوگ سادہ تھے, سادگی زندگی میں تھی, تو سب لوگوں نے کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون آ گیا. یہاں تک کہ لوگ اس میلے کو, اس جلوس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. بہرحال وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے کلمہ پڑھا. چونکہ نیا نیا مسلمان تھا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی اس حرکت پر اس کو کوئی تنبیہ نہ کی ہو. اس کے کچھ دنوں کے بعد حج کا سیزن تھا, تو اس نے کہا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق بھی مکہ مکرمہ تشریف لائے, وہ بھی آیا. اس نے جب حج میں طواف کرنا شروع کیا تو اس زمانے میں جو امیروں کبیروں کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ چادر اپنے اوپر ڈالتے تھے اور بڑی لمبی ہوتی تھی, تو زمین کے اوپر وہ گھسٹتی ہوئی چلتی تھی. یہ ان کے امیر ہونے کی علامت تھی. تو اس نے احرام کو اس طریقے سے کہ احرام کے دونوں سرے زمین کے اوپر لٹکے ہوئے تھے. اب ظاہر ہے کہ مسجد حرام میں جب آپ طواف کر رہے ہیں اور اتنی رش ہوتا ہے, اس زمانے میں بھی رش تھا, حج کا موقع تھا, تو بنو فزارہ قبیلے کے ایک شخص نے جو اس ساتھ میں طواف کر رہا تھا, اس کا پیر جبلہ بن ایہم کی چادر پر پڑ گیا, اور جیسے ہی چادر پر پڑا چادر کھل گئی. تو جبلہ بن ایہم جو اتنے کر و فر کے ساتھ مدینے آیا تھا اور بڑے سینہ تان کر طواف کر رہا تھا, اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا بڑا اسپیشل اسٹیٹس ہے, میں نے کوئی مسلمانوں پر احسان کیا اسلام قبول کر کے, تو اس نے اس شخص کو مطاف میں ہی, یعنی طواف کرتے ہی اس کو مارا اس کے چہرے پر کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا. ہوا یہ کہ بنو فزارہ کا ایک شخص حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا کہ حضرت عمر, مجھے امیر المومنین, مجھے انصاف چاہیے, مجھے اس نے بڑی مجلس میں سب کے سامنے مارا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی بھیجا جبلہ کے پاس کہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ جی ہاں یہ واقعہ ہوا ہے, اس شخص نے میری چادر کے اوپر پیر رکھ دیا تھا, اس لیے میں نے اس کو مارا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جبلہ سے کہلوایا کہ تم نے چونکہ اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے کہ تم نے مارا ہے, تو تمہارے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم اس مسلمان کو راضی کر لو, اس بنو فزارہ کے شخص کو راضی کر لو, جو بھی تمہارا آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہے, اور یا پھر تم تیار ہو جاؤ قصاص کے لیے, یہ بھی تمہیں اسی طریقے سے مارے گا. جبلہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ میں بادشاہ اپنے علاقے کا اور مجھے ایک عام آدمی سب کے سامنے مارے, اور میں اس کو, یا پھر یہ کہ میں
اس خفت سے بچنے کے لیے اس کو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کروں اس کے ساتھ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے 1 دن کا وقت مانگا اور اس رات وہ چپ چاپ وہاں سے فرار ہو گیا، اور اپنے علاقے نہیں گیا بلکہ دنیا جو آج کے دور کا استنبول ہے، سیدھا وہاں گیا جہاں رومی حکومت تھی، اور وہاں جا کر اس نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اگر آپ ہی دیکھیں کہ ایکوالٹی بیفور لا نہ ہوتی تو جبلہ بن احم کو، جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، بادشاہ ہے ایک علاقے کا، اس کو تھوڑا سا کنسیشن دے دیا جاتا کہ یار چلو ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کو ریپٹ ہی تو مارا ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو کہہ دیتے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہاری فلاں مدد کر دیں گے، چھوڑو جانے دو۔ ایسا نہیں، قانون سب کے لیے ہے۔ جب جبلہ نے یہ کہا نا کہ میں بادشاہ ہوں، تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ ہوں گے تم بادشاہ، اسلام نے تمہیں اور بنو فزارہ کے اس شخص کو برابر کر دیا ہے۔ یہ ایکوالٹی بیفور لا۔ پھر ایک واقعہ اور سنیے اسی میں، دلچسپ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرقل کو، جو رومن ایمپرر تھا، اس کو ایک خط لکھا اسلام میں دعوت دینے کے لیے، اور خط لے کر جانے والے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ جب وہ قسطنطنیہ پہنچے، استنبول پہنچے، اور ان کو پتا چلا کہ یہاں جبلہ رہتا ہے، تو وہ جبلہ بن احم سے کے پاس پہنچے اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے۔ وہ پورا ایک لمبا قصہ ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک شاہانہ انداز کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن اسلام کی کہیں نہ کہیں رمق اس کے اندر تھی، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تو وہ عزت کے ساتھ لیتا تھا۔ تو جبلہ بن احم نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ بھئی تم اسلام میں آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اس بات کی گنجائش ہے کہ میں ابھی بھی اسلام میں آ سکتا ہوں باوجود کہ میں مرتد ہو گیا؟ انہوں نے کہا بالکل آ سکتے ہو۔ مرتد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب واپسی کے دروازے بند ہیں، واپسی بالکل ہو سکتی ہے۔ تو اس نے ایک شرط لگائی، بلکہ 2 شرطیں لگائیں۔ اس نے کہا میری 2 شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں گے، اور دوسری شرط یہ کہ مجھے اپنا جانشین بنائیں گے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا۔ تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھو، دوسری شرط کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جانشین بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافت کا جو نظام ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو اللہ کے معاملے میں کوئی انٹرفیرنس نہیں۔ شادی بھی انسانوں کے معاملات ہیں۔ تو دحیہ کلبی اپنے طور سے گارنٹی لے کر گئے کہ یہ طے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح تم سے ہوگا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کوئی آدمی کہ جس کو آپ نے کسی دوسرے کام کے لیے بھیجا ہو، وہ آپ کی بیٹی کا رشتہ طے کر کے آ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا رشتہ طے کر کے دحیہ کلبی آ گئے تھے، اور اس شرط کو مان لیا تھا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو خلیفہ وقت کی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا جائے گا، لیکن اس کی قسمت میں کلمہ نہیں تھا۔ تو بہرحال اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ لا کے سامنے سارے ایکول ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی بادشاہ کو کوئی کنسیشن دے دیا جائے۔ بادشاہ تو دور کی بات ہے، جلیل القدر صحابہ کو کنسیشن حضرت عمر نے نہیں دیا۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مصر میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا گیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ تو حضرت عمرو بن العاص اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موو ہو گئے، وہاں رہنے لگے۔ ان کے ایک بیٹے تھے، یہ عبداللہ نہیں ہے، عبداللہ ان کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جو بڑے مشہور صحابی ہیں، کوئی دوسرا بیٹا ان کا ہوگا۔ اس نے وہاں کے لوکل کرسچن کو، جو کاپٹک کرسچن جن کو کہتے ہیں، ان میں سے کسی کو مار دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کاپٹک کرسچن سفر کر کے مصر سے مدینہ آیا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس کو یہ تھا کہ میں جاؤں گا گورنر کے پاس تو شاید مجھے انصاف نہ ملے، میں سیدھا امیر المومنین کے پاس جاتا ہوں۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہ پورا علاقہ رومنز کے تحت تھا، اور رومیوں نے مصریوں کے اوپر دن رات ظلم کیا تھا۔ ان میں سے ایک بھی آدمی رومن ایمپرر کے پاس انصاف کے لیے نہیں گیا۔ لیکن آج اگر گورنر کے بیٹے نے ایک کاپٹک کو مارا تو یہ کاپٹک سیدھا مدینہ چلا گیا۔ کیوں گیا؟ کیونکہ اس کو امید تھی کہ انصاف ملے گا۔ اب جب وہ مدینہ پہنچا اور جا کر کہا کہ جی آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، تو ایسا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی کوئی اپنا حکم صادر کر دیا ہو، دونوں کو، باپ بیٹے کو وہاں سے بلوا لیا۔ ذرا تصور کریں کہ علاقے کے گورنر کو کیپٹل میں طلب کیا جا رہا ہے، چونکہ ایک عام آدمی شکایت لے کر آیا ہے، باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی، اور پھر اس کاپٹک کو کہا کہ قصاص لو۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو، یعنی باپ بیٹے کو خطاب کر کے یہ کہا کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا،
کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے ایکوالٹی بیفور دا لا، یعنی قانون کے سامنے سب برابر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن ہم یعنی یہ کئی گھنٹے گزر جائیں گے اس موضوع کے اوپر۔ یہ میں نے 3 باتیں ذکر کی ہیں، اب خلاصہ میں بتا رہا ہوں جو تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام نے ہی انسانیت کا درس دیا ہے، اس کے علاوہ انسانیت کہیں اور پاسبل نہیں ہے۔ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ عیسائیوں نے کہا کہ انسان گنہگار پیدا ہوتا ہے، ملحدوں نے کہا کہ انسان جانور ہے، یہودیوں نے کہا کہ انسان صرف ہم ہیں، ہندوؤں نے کہا کہ انسان صرف برہمن ہے، باقی لوگوں کو کوئی یعنی جو ان کی ڈیوٹی ہے بس وہی کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے جو شودر ہے ان کو انسان کے درجے سے نیچا درجہ دیا ہے۔ اور یہ تو آریہ سماجی ابھی پیدا ہوئے 150 انہوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ الگ الگ ذاتیں نہیں ہیں، یہ تو یہ ہے کہ آپ برہمن بھی بن سکتے ہیں، آپ اگر علم حاصل کر لیں گے تو برہمن ہوں گے، آپ اگر بہادر بن جائیں گے تو آپ چھتری ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تو ڈرامے بازی ابھی 150 سال کی ہے، ورنہ اصل ہندوازم میں تو ذات پات کا نظام ہے۔ اسلام نے انسان کو انسانیت دی، اور وہ انسانیت کیا ہے کہ اس کو خلافت عطا کی کہ وہ زمین میں اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں اللہ کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری انسان کو دی ہے اور اس کو عزت اور شرافت دی ہے انسانیت۔ اور خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ نظام چلانا، وہ چاہے آپ اپنی فیملی کا نظام چلائیں، اپنی سوسائٹی کا نظام چلائیں، یا آپ اپنے ملک کا نظام چلائیں، آپ اپنے اوپر اپنے جسم کا نظام چلائیں، انصاف کے ساتھ چلائیں۔ اور وہ انصاف کس طریقے سے ہوگا؟ خدا کا حق ادا کریں اور بندوں کا حق ادا کریں۔ بندوں کے حقوق بہت سارے ہیں، ان میں سے میں نے 3 آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ ایک ہے زندہ رہنے کا حق، یہاں تک کہ ابورشن بھی جائز نہیں ہے عام حالات میں۔ اسی طریقے سے سامنے والے کی عزت کا حق، اور تیسری چیز کیا ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر، یہ ہے انصاف، مساوات، برابری۔ آپ ایک عام ہندو بھی جانتا ہے اس چیز کو، جن کے ہاں یہ ذات پات کا اس طرح بری طریقے سے ایک نظام پایا جاتا ہے، ایک عام ہندو بھی جانتا ہے کہ کسی بھی مسجد میں جا کے چلے جائیں، عام سے عام آدمی امامت کر سکتا ہے، اس کو حق ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مسجد کا امام موجود ہے تو آبویسلی اس کا رائٹ ہے، لیکن اگر کہیں جماعت ہو رہی ہے اور کوئی عام آدمی ہے بالکل، کتنی مرتبہ آپ نے اس طرح کی تصویریں دیکھی ہوں گی جو سعودی عرب سے آتی ہیں یا عرب ممالک سے آتی ہیں، کہ ایک آدمی کلینر، سویپر، جس کا کام ہے جھاڑو لگانا، اس نے امامت شروع کر دی، پیچھے بڑے بڑے شیخ کھڑے ہیں لمبے لمبے رومال اور جبے قبے پہن کر، وہ سب اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک عام آدمی کلینر سویپر جو فائنینشل اسٹیٹس جس کا بہت کم ہے اور جو وہاں کام کرنے کے لیے گیا ہے، وہ امامت کر رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے انسانیت کا درس کس طریقے سے دیا ہے، اور انسان کو کس طریقے سے انسانیت کے مرتبے پر فائز کیا ہے، کہ انسانیت اور خلافت کو ایکول کر دیا، اور دوسری آئیڈیالوجیز اور مذاہب نے انسان کو انسانیت کے اس مرتبے سے گرایا۔ تو ہمارا یہ دعویٰ کہ اسلام ہی انسانیت کا درس دیتا ہے، یہ دعویٰ حرف بحرف صحیح ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بات کرتا ہوں، تو مذہب سے اوپر اٹھ کر آپ انسانیت کی بات نہیں کر سکتے، چونکہ انسانیت مذہب کا جز ہے۔ میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ جس طریقے سے آپ گاڑی کے بغیر ٹائر سے انجوائے نہیں کر سکتے، ٹائر سے سفر نہیں کر سکتے، گاڑی چاہیے ہی چاہیے، ایسے ہی انسانیت کے لیے اسلام چاہیے ہی چاہیے، اس کے بغیر انسانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ تیسری کوالٹی ہے۔ ہم نے پہلی کوالٹی ذکر کی تھی پہلے دن، ربانیت، دوسرے دن نوبل کوالٹیز، اور تیسرے دن آج کے دن انسانیت۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پرفیکشن اور پریسیجن کے ساتھ اسلام نے پیش کی ہے، وہ کسی دوسری آئیڈیالوجی میں آپ کو ہرگز نہیں ملے گی۔ تو یہ آج کا درس کا خلاصہ ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، میں نے شروع میں بھی مثال دی تھی، کچھ لوگ بعد میں جڑے ہیں تو میں دوبارہ مثال دے رہا ہوں، یہ ایسا ہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹائر سے لگاؤ ہے، گاڑی سے لگاؤ نہیں ہے۔ انسانیت دھرم ہو ہی نہیں سکتا، انسانیت دھرم کا جز ہے، اس کا حصہ ہے، جیسے ٹائر گاڑی کا حصہ ہے۔ تو انسانیت کوئی دھرم نہیں ہے، انسانیت مقام اور مرتبے کا نام ہے جو اسلام نے انسان کو دیا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر، آپ جیسے مذہب سے اوپر اٹھیں گے ایک دم گر جائیں گے، اس سے اوپر اٹھ ہی نہیں سکتے، سب سے اونچی چیز مذہب ہے۔ تو جو کانسیپٹ برابری کا اسلام نے دیا وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اب آپ دیکھیں، ایک بات ذہن میں آئی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے۔
میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی نا شروع میں کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تم کو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تمہاری آئیڈینٹی بنے، لتعارفوا. اب ہمارا قبیلہ اور ہماری قوم ہماری صرف آئیڈینٹی ہے. آئیڈینٹی کسی انسان کا فخر نہیں ہوتا. اپنی آئیڈینٹی کے اوپر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ فخر سے بولو کہ تم پاکستانی ہو، فخر سے بولو کہ تم انڈین ہو، فخر سے بولو کہ تم کینیڈین ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایک چھوٹی موٹی آئیڈینٹی کے اوپر فخری انداز میں بات کر رہے ہیں. چھوٹی موٹی آئیڈینٹی کے اوپر فخر کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جو ہائیسٹ آئیڈینٹی ہے وہ آپ کا دھرم اور آپ کا دین ہے. ہائیسٹ آئیڈینٹی کو چھوڑ کر لوویسٹ آئیڈینٹی کے اوپر فخر کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مثلا اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم پہلے انڈین ہو کہ پہلے مسلمان ہو، یہ سوال بہت سے مسلمانوں سے کیا جاتا ہے، کچھ بے وقوف قسم کے لوگ کرتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی انڈیا میں پیدا ہو گئے تو انڈین ہے، لیکن دین ہمارا اسلام ہے. اور اگر بات آئیڈینٹی کی جائے پہلے کیا، تو پہلے مسلمان ہے، اس لیے کہ اسلام ہماری ہائیسٹ آئیڈینٹی ہے. اور یہ جو ملک ہے، جہاں بھی جس ملک میں بھی آپ رہتے ہوں گے، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، میں امریکہ میں رہتا ہوں یا کہیں بھی کوئی بھی کہیں رہتا ہے، یہ ہماری لوور آئیڈینٹیز ہیں. ہائیسٹ آئیڈینٹی اور لوور آئیڈینٹی کے درمیان اگر کبھی کانٹرڈکشن ہوگا تو ہائیسٹ آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کو پریفرنس دی جائے گی. سیدھی بات ہے. یہ کہتے ہوئے مسلمان کی زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے؟ اتنی بات کہتے ہوئے مسئلہ کیا پڑتا ہے؟ یہ قانون کے خلاف نہیں ہے، دستور کے خلاف نہیں ہے، کسی معاہدے کے خلاف نہیں ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ تمام کے تمام لوگ پوری دنیا کے، چاہے وہ کسی بھی قوم کے، کسی بھی قبیلے کا ہوں، انسان ہونے میں برابر ہیں. کسی انڈین کو کسی پاکستانی، اور کسی پاکستانی کو کسی انڈین، اور کسی انڈین پاکستانی کو کسی بنگلہ دیشی، اور کسی بر صغیر کے آدمی کو کسی سعودی عرب کے بندے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کا تعلق کس سے ہے کہ آپ نے خدا کا حق ادا کیا ہے یا نہیں، اور آپ نے بندوں کا حق ادا کیا ہے نہیں. آپ نے جس مرتبے پر اللہ نے آپ کو نافذ کیا تھا، خلافت کے مرتبے پر، آپ نے اس مرتبے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے یا نہیں. اگر آپ نے اس مرتبے کے مطابق زندگی گزاری ہے اور اپنی انسانیت کو باقی رکھا ہے تو آپ پھر تعریف کے مستحق ہیں. لیکن اگر آپ نے اس مرتبے اور مقام کے تقاضے کو باقی نہیں رکھا اور اس مرتبے پر زندگی نہیں گزاری تو پھر آپ کسی تعریف کے لائق نہیں ہیں. آپ کا آخرت میں آپ کا پاکستانی ہونا، انڈین ہونا، بنگلہ دیشی ہونا، افغانی ہونا، سعودی ہونا قطعاً کام نہیں آئے گا. جو چیز کام آئے گی وہ یہ کہ تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا، خلافت کے حقوق تم نے ادا کیے یا نہیں کیے. یہ ہے اسلام میں انسانیت کا درس. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے. جزاکم اللہ خیر الجزا. سوچ رہا تھا کہ آج کی گفتگو آدھے گھنٹے ہی کروں گا، لیکن یہ روزانہ 50 منٹ سے اوپر ہو جاتی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.